پر کبھی غور کیجئے گا میں نے کتنی آسانی سے یہ بات آپ کو کہہ دی. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر زرارہ جیسا، جس سے حدیث سے ہم تک پہنچی، اور میں نے افسوس کا اظہار اس وجہ سے کیا، آج جس بات کی ہم مولویوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، طلباء کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ درد دل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک جملے میں. بچوں میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جوانوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. ہماری انحطاطی تنزلی ہمارا گراف جو نیچے آ رہا ہے، اس کی ایک وجہ کئی وجوہات میں سے وہ یہ ہے کہ ہم علوم اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں. یہ ہماری کتابوں سے جو قریب ہونا چاہیے تھا، اصول کافی سے، فروع کافی، روضۃ الکافی، من لا یحضر الفقیہ، تہذیب، استبصار، وسائل الشیعہ، علامہ حر العاملی کی آج میں نے نماز جمعے کے خطبے میں بھی آپ کا حوالہ بھی دیا ایک حدیث کے ذیل. جس شہر میں کتابیں فٹ پاتھ پر بکیں اور جوتے شو روم میں بکیں، سمجھ لو اس شہر میں علم کی کیا قدر ہے. ہائے 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 ہائے، علم فٹ پاتھ پر بک رہا ہے اور جوتے شو روموں میں بک رہے ہیں. جب ہمیں اتنی تمیز نہیں ہے تو علی اور دشمن علی میں کیسے تمیز ہوگی؟ ہمیں اتنی تمیز نہیں ہے، کتابوں سے دور ہو گئے ہیں. جس کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، آیت اللہ خزلی، حافظ کل احادیث کتب اربع، حافظ کل قرآن، حافظ کل نہج البلاغہ، حافظ صحیفہ سجادیہ. حافظ دیکھ کے نہیں، یادداشت، میموری، زبانی حفظ تھی. اب اگر حدیث میں پڑھا جاتا ہے کہ ابان ابن تغلب کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. کتنی؟ 70,000. میں اور آپ تو اگر یہیں بیٹھ کے پوچھا جائے چلیے عربی متن چھوڑ دیجئے، کوئی کہے گا قبلہ عربی آپ کو آتی ہے، اردو والی متن کی 10 حدیثیں سنا دو، 20 حدیثیں سنا دو، نہیں سنا پائیں گے. تھوڑا زیادہ زور دینا پڑے گا ذہن پر. 4-5 حدیثوں کے بعد اور وقت لگتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی قیمت کو نہیں سمجھا. علماء چہل حدیث جو لکھتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے. روایت ہے، من حفظ 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامت فقیہا وعالما. جو 40 حدیث حفظ کرے گا یا محفوظ کرے گا لکھ کر یا زبانی، صرف کتنی؟ 40 جب میدان محشر میں اسے اٹھایا جائے گا، بعث اللہ یوم القیامت فقیہا وعالما، اسے فقیہ بنا کر اٹھایا جائے گا، اسے عالم بنا کر اٹھایا جائے گا. ادھر سے گزرتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی، حسین بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے رضا میاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پرانی حویلی کے پاس ابن خاتون کی ایک مزار ہے. چلو قبلہ چلیں گے یہیں سے، گاڑی سے ذرا نکل جاتے. ابن خاتون حیدرآباد آئے کیوں تھے؟ ہاں، جو لوگ سن چکے ہیں ان کے لیے تکرار ہے، نئے چہرے نظر آ رہے ہیں اسی لیے عرض کر رہا ہوں. شیخ بہائی
جو امام رضائے غریب علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت ہو چکا ہے، حرم میں دفن ہیں آپ، اور کہتے ہیں، تحقیق آپ کر لیجیے، تحقیق آپ کے حوالے، کہ انہوں نے امام رضا کے حرم کے 3 نقشے بنائے تھے، خود عالم تھے، یعنی آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، اور اپنے زمانے کے مایہ ناز عالم تھے، اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اور اپنے وجود میں انجینئر بھی تھے، یعنی عالم کے ساتھ انجینئرنگ بھی پڑھی تھی۔ اور ایک واقعہ بھی ہے، جادو بھی سیکھا تھا۔ یہ ہم زمان تھے آیت اللہ ملا محسن فیض کاشانی کے، اس زمانے میں بحرین کے ایک عالم تھے آیت اللہ امجد بحرینی، بڑے پائے کے مجتہد تھے، اور لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، بحرینی تھے۔ ملا فیض کاشانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ بہائی بھی بیٹھے، سناؤں یا چھوڑ دوں واقعہ؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی صاحب، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں جانتا ہوں یہ میرے موضوع میں نہیں ہے، لیکن سن لیجئے گا واقعہ۔ ملا محسن فیض کاشانی، جن کے نام پر مدرسہ فیضیہ ہے قم میں، جو بہت بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ فیضیہ کے نام سے، اور آپ کی قبر کاشان میں ہے، ملا محسن فیض کاشانی۔ اور کاشان میں ایک اور قبر بھی ہے ابو لولو کی۔ اب موضوع نکلے گا تو پھر آپ کہیں گے قبلہ یہاں سے آگے بڑھیے، جی نہیں، واپس پلٹ رہا ہوں۔ اب وہاں منع کر دیا گیا، نہیں جانے دیتے، مگر ہم نے ہر ترکیب کہہ کے ہر کام کیا ہے۔ تو ملا محسن فیض کاشانی بیٹھے ہوئے تھے، شیخ باہی بیٹھے ہوئے تھے، اور آیت اللہ امجد بحرینی۔ تو جیب سے تسبیح نکالی شیخ بہائی نے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا جادو سیکھنا حرام ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، درمیان میں بریکٹ میں بات کر رہا ہوں، جادو کی اجازت نہیں ہے، ہر علوم سیکھنے کی اجازت ہے، بعض علوم پر اہل بیت نے پابندی لگائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پابندی کا فائدہ اہل بیت کو ہے، پابندی کا فائدہ ہمیں ہونے والا ہے، یہ ہمیں فائدہ دینے کے لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، ورنہ جو طاغوت وہاں لکھا ہے تم طاغوت نہ بن جاؤ۔ کبھی کبھی انسان ظرف نہیں ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے، اب تھوڑا پڑھ کے کیا آ گئے، اب ہر کوئی، ارے اس نے سلام نہیں کیا مجھے، سرکار آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کو سلام کرے، ہمیشہ طالب سلام رہتے ہو، کبھی کبھی خود بھی تو سلام کر دیا کرو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں ہے۔ بس اب ہاتھ انتظار کر رہا ہے کوئی آ کے چومے، اور کوئی جب نہیں چومتا ہے تو ہاتھ سے کہتے ہیں بدبخت اس قابل نہیں رہا کہ کوئی چوم نہ سکے، جب نہیں ہاتھ آواز دے بدبخت نہیں، میں تو بدبخت ہے کہ میں تیرے جسم پر لگا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ ارے تم کم ہو، اپنے کو کم سمجھو، قطرہ بھر علم کیا گیا، قطرہ بھر مال کیا گیا۔ آج کل بچوں میں بڑا ایک ریس چلا، میں درمیان میں باتیں وہاں جمعے کے خطبے میں بھی اس لیے کرتا ہوں عزیزو، تاکہ کہیں ایک بات آ جائے۔ آج کل بچے کال سینٹر میں جا رہے ہیں، 50,000 40,000 کی نوکری کر رہے ہیں، باپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کماتے تھے جی؟ لیو دیکھ رہے ہیں 40,000 کما رہا ہوں، 50,000 کما رہا ہوں۔ باپ بھی بیٹا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، اسی لیے کہ جانتا ہے حیثیت کم ہے، اسی لیے بول زیادہ رہا ہے۔ جس دن حیثیت والا ہو جائے گا، جیسے آج میری بولتی بند ہے، کل اس کی اولاد اس کی بولتی بند کروا دے گی۔ مگر دل ہی دل میں باپ یہ ضرور کہتا ہے بیٹے تیرے 40,000 میں اتنی برکت نہیں ہے جو میرے 3,000 2,000 میں تھی، میں نے تجھے اتنا قابل بنا دیا۔ تھوڑا جب مل جاتا ہے قطرہ بھر تو ہم کبھی کبھی گھر میں بھی طاغوت ہو جاتے ہیں۔ جوان بیٹا باپ کے سامنے سینہ پھلا لیتا ہے، آواز دیتا ہے میں بہت بڑا ہو گیا، اس کے سامنے زبان چلاتا ہے جس نے بولنا سکھایا ہے۔ اگر یہ ماں بولنا نہ سکھاتی، اسی کو بولے گا جس نے بولنا سکھایا، وہی باپ کو بولے گا جو باپ انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا۔ نہیں عزیزو، یہ طاغوتیت ہے، یہ فرعونیت ہے۔
کہ ہمیں قطرہ بھر تھوڑا کچھ مل گیا، چاہے وہ علم ہو چاہے وہ مال ہو، ہمیں یہ محسوس کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بہت معمولی ہیں، بہت ادنا ہیں، بہت کم ہیں۔ میں اس پر واقعات سنا سکتا ہوں آپ کو، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو سناؤں گا۔ ابان ابن تغلب، سنتے جائیے اس ایک واقعے کو اور غور کیجئے گا کہ آج کی اس مجلس کا میں ہدیہ سماعت، ابھی تک جتنا آپ نے سنا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ بھول جائیں گے، میں نہیں بولوں گا آپ کو۔ خدا را جوانو، اس واقعے کو نہ بھولو جو اب سنانے جا رہا ہوں۔ ساری مجلس پر میں اعتراض نہیں کروں گا اگر آپ نے یاد نہیں رکھا، مگر یہ واقعہ بھولنا نہیں۔ ازبق ابن نباتا